رب سے بات کرے دوسرا ہے ہی کوئی نہیں. کوئی عقیدے والا مسلک والا اس بات کا انکار نہیں کرے گا. خب وہ شیعہ ہے خب وہ اہل سنت کوئی نہیں سمجھا رہا. اللہ نے منع کر رکھا کہ غیر اللہ کو اندر نہیں لانا. نماز میں کسی غیر اللہ کو نہیں لانا. آپ نے تو ابتدا غیر اللہ سے کر دیا. اب آپ کہیں کہ وہ کیسے آپ یہ نہیں پڑھتے صراط الذین تو راستہ کس سے مانگ رہے ہیں آپ؟ تو وہ سامنے نہیں بیٹھا راؤنا دادا جنہ جو نام کیتا ان کا لالچ لینا نام دے سیدھا کہہ دے یا اللہ اپنے راہ دے اپنا راستہ دکھا دے. یہ نہیں کہتے آپ. کیا کہتے یا اللہ مجھے پہلے ہمیں تو جوگا نہیں دیتا وہ سے جوگا دکھانے ملا. بھائی آپ ہدایت مانگ رہے تو ہدایت والے تو سامنے بیٹھا. جب آپ اتحیات میں پہنچے اب ایمانداری سے بتائیے نماز اللہ اکبر سے لے کے اتحیات تک کتنی ہستیاں آپ کے سامنے؟ ایک اللہ اور ایک بندہ. اب آپ سارے مانتے ہوئے اللہ اور بندے کے علاوہ تیسرا فرد درمیان میں موجود نہیں ہے. اگر آگے بڑھیے اب آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ السلام علیکہ. کیا پڑھا آپ نے؟ آپ نے نماز شروع کرتے ہوئے کہا عظمتیں تیرے لیے بلندیاں تیرے لیے بزرگی تیرے لیے علو مرتبت تیرے لیے وحدت تیرے لیے. خطاب کر کر کے رب سے کہا یہ سب کچھ تیرے لیے. جب اتحیات کو کمپلیٹ کرنے کا وقت آیا تو کہا مولا اب اگلی بات کیا کروں؟ ادھر کا بندہ چپ ہو جاؤ. مولا کیوں؟ فرما جیسے مجھے سنائیں گے نا بٹھا کے اب ایک اور لا رہا ہوں اس کو سناؤ. جیسے مجھے کہا نا تیرے لیے تیرے لیے. مولا وہ کون؟ فرما اگلا جملہ پڑھ. اب آپ پڑھیے السلام علیکہ. آگے پڑھیے. اب کس کو خطاب کر رہے ہیں آپ؟ بابا آپ تو داخل ہوئے تھے ساری غیر اللہ کو نکال کے. آپ نے تو خطاب رکھ کے حاضر ناظر موجود جان کر دیا اور اتحیات تک آپ نے وحدہ لا شریک کو ایک مانا. جب اتحیات میں پہنچے تو رب نے کہا کھلو جا. مولا کیا کروں؟ فرما اب اس کو سامنے کھڑا کر دو. اب کہتے ہیں مجھے نہیں نا تیرے لیے. اب اس کو ساری سلامتیاں سونے مصطفیٰ تیرے لیے. اسے بھی خطاب کر. اسے کیا کر؟ خطاب کر. جب میں نے سنائیں گے یہ نہیں سنا انہیں 5 نہ سنا تو وہاں ایک سناؤ ساریاں پڑھ لیجیے. مجھے تو نے 5 سنائی اور میرے یار کو 1 سنا دی. وہ بڑا سمجھدار ہے. اب بتائیے اب نماز پڑھتے پڑھتے آپ کا دھیان کدھر گیا؟ اللہ کی طرف گیا یا غیر اللہ کی طرف؟ اب آپ کا بولیے کھڑے کس کے سامنے ہوئے تھے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ نہیں مانتے نا. یہ تو بات قائم ہے. جب آپ بتائیے آپ کو پہنچے اللہ سجدے بھی کیا اللہ رکوع بھی کیا اللہ اتحیات پڑھی اللہ. اب جان چھوٹ نہیں رہی. اس نے کہا جان تیری چھوٹیں گی مولا اب کیا کروں؟ میں نے سلام کر. مولا کس کو؟ وحدہ لا شریک. میں وحدہ لا شریک ہوں اسی سٹیج پہ ہوں میں نیچے نہیں آتا. تو مولا کیا کروں؟ فرما میرے مصطفیٰ کو خطاب کر کے سونے تجھ پر سلام. یہ بھی کیا؟ نہیں مولا چلو پھر ٹھیک ہے چھٹی یا تیری نماز میں نہیں مانتا. اچھا مولا اس کو تو کہہ دیں چلتی ہے اوپر سے اس کے بعد دربار میں. اس نے کہا جیسے ساری اب کھڑے کہاں تھے؟ اللہ کے دربار میں. بولیے نا. اور اب کہاں پہ جایا اس نے؟ اس نے کہا بندیا میں نے تجھے پہلے کہا تھا جوڑ جا اس کے ساتھ. تیری نماز ہی مکمل ہوگی جب تک یار کے ساتھ جوڑ نہ جائے. آگے کیا پڑھتے ہیں؟ یہ سارا سلام پڑھے اللہم صلی. کیا پڑھتے ہیں؟ درود پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں آپ؟ درود پڑھتے. اب یہ بتائیے اللہ نے تو آپ کو حکم کیا تھا ان اللہ و ملائکتہ پوری آیت ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے. تو اللہ نے آپ کو فرمایا یا ایھا الذین آمنو. کن کو خطاب ہے؟ مومنوں کو. کیا فرمایا؟ صلو. کیا فرمایا؟ اے مومنوں صلو پڑھو. کیا فرمایا؟ پڑھو. ہم نے کیا پڑھا؟ اللہم صلی. اب اس کا ترجمہ کر اے اللہ تو آپ پہ ہی پڑھ. یہ ترجمہ
صلی کا سیکھا، اللہ تسنیہ کا سیکھا، صلو جمع کا سیکھا۔ اب آپ جب پڑھتے ہیں صلی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں پڑھتا ہوں، نہ بابا، آپ نے کیا کیا؟ رب نے کہا بندیا میرے محبوب پہ درود پڑھ، تو آپ نے کیا کیا؟ درخواست لپیٹی، نہیں ربا آپ ہی پڑھ، ربا آپ ہی پڑھ۔ آپ جتنی بار بھی پڑھتے ہیں آپ یہی کہتے ہیں اللہم صلی، یا اللہ آپ ہی پڑھ، یا اللہ آپ ہی پڑھ۔ کبھی اور کیا آپ نے؟ یہ جو آپ درود پڑھتے ہیں، مثلا آپ پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ، اللہ نے پڑھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندے نے پڑھا، بندہ پڑھ نہیں سکتا۔ یا آپ پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام، اس میں فعل بھی نہیں ہے فاعل بھی نہیں ہے۔ کون پڑھے؟ دنیا کا کوئی شخص حضور پر درود نہیں پڑھ سکتا۔ اس نے کہا مومنہ تجھ پڑھو، انہوں نے کہا نہیں مولا آپ ہی پڑھو، یہ آپ کا درود۔ آپ جتنی بار بھی پڑھتے ہیں آپ یہی کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی، یا اللہ تو خود پڑھ حضور پر اور حضور کی آل۔ آپ یہ نہیں پڑھتے کہ یا اللہ ہم نے پڑھا۔ اسے پتا تھا کہ یہ قابل نہیں ہے کہ میرے یار پہ ایسا پڑھ سکے جیسے میں پڑھتا ہوں، پتا ہو۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا بندے تو بس زبان ہلا کے نا مجھے یہ کہہ دیا جو میں نے تجھے کہا نا کوئی تو مجھے دوہرا دیا کر۔ یا اللہ کیا؟ میں نے تجھے کہا نا صلو، تجھے پڑھو، تو تم سارے جمع کے مجھے کہہ دیا یا اللہ آپ پہ ہی پڑھ، یا اللہ آپ پہ ہی پڑھ، یا اللہ کہتے تم جانا کام میں بناتا جاؤں۔ یہ یاد رکھنے کے دنیا میں کوئی شخص حضور پر درود پڑھ نہیں سکتا۔ اور ایک روایت میں حضرت ابی امامہ کا نام آتا ہے، ایک روایت کو بھی اور سے ہوتا ہے۔ کسی نے پوچھا آقا اب یہ بات ختم کرنے کے وقت آپ سے بات پوچھتا ہوں، یہ تو سب کو پتا نا قبر میں 3 سوال ہو گئے، یہ نہیں ہو گئے نا؟ آپ سے کیا ہونا؟ جب بستی نہیں جاتے تو سوال کیوں ہو؟ کتنے سوال ہو گئے؟ 3۔ جب کوئی جائے تو چیٹ جیب میں ڈال دیا کرے نا، وہ اس کو پڑھ لے، کسی کے مجال چیٹ نکال لے۔ تو 3 سوال ہوں گے۔ پہلا ہوگا مر ربوں کا، دوسرا ماں دینوں کا، پلیز ٹیل می اباؤٹ ہاؤ از گاڈ نیم، یہ تو کہہ جائے اپنے خدا کے پاس عربی۔ تیسرا سوال من نبیوں کا، تیرا نبی کون؟ ہر ایک سے سوال، کافر مسلم غیر مسلم عیسائی جو بھی ہوگا 3 سوال۔ اب وہ بندے ہاتھ کھڑا کرے جو کہتے کہ ہم جواب دے لیں گے، ہمارے اندر طاقت ہے، ہم جو بھی قسم سے ہم جواب دے دیں، ہاتھ کھڑا کریں۔ یہ آپ کا اسلام اور کیا؟ تو پتا چلا کہ قبر میں کسی کی مجال ہی نہیں کہ وہ جواب دے سکے۔ اور اگر میں آپ کی جان چھڑا دوں سوالوں سے تو موت ہو گئی، چھڑا دوں آپ کے لیے تو کوئی نہیں، میں تو چھڑاؤں، بولنا ہی بند کر دیا آپ۔ جو کہتے جی ہمارا حساب ہی نہ ہو وہ ہاتھ کھڑا، قبر میں حساب نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اب ہاتھ نیچے۔ ہر کوئی چاہتا میرا قبر میں حساب ہے، کسی سے بچا لو، بھیجا نکل جاتا، کالی بلی آ جائے یہاں پہ، رات اندھیرا ہو ایک کالی بلی آ جائے بچے نکل جاتی، ماں باپ بند قبر ہے، نہ ماں ہے نہ بیٹی ہے نہ باپ، بنتا ہی کوئی۔ کالی قبر میں جب کوئی کالی ویسی شکل والا